السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو سافٹ آرکیٹیکچر اینڈ ڈیزائن کورس۔ آج آگے موو کرنے سے پہلے لیٹس ہیو اے ریکیپ کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں کیا چیز اچیو کی تھی۔ ہم لوگوں نے جو آبجیکٹس کے بیچ میں ریلیشن شپ ہے یا کلاسز کے بیچ میں ریلیشن شپ ہے اس کو ہم نے فائنلائز کیا تھا۔ اس میں جو پہلا تھا انہیریٹنس اینڈ ایسوسیشن، تو انہیریٹنس کا تو ہم نے کہا تھا از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ ہے، یہ ایک ریگولر جنرل چیز تھی، لیکن جو زیادہ ہم نے فوکس کیا وہ تھی ایسوسیشن، ایگریگیشن اور کمپوزیشن۔ ایسوسیشن کا رول یہ تھا کہ ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کو یوز کرتا ہے، تو یوزیج کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ہمیں نظر آیا ایسوسیشن میں۔ ایسوسیشن میں ملٹیپلسٹی بھی ہمیں دیکھا کہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنی ہوگی، اور ایسوسیشن میں ہم نے دیکھا کہ جو انسٹنسز ہیں، مطلب جو آبجیکٹس ہیں، ان کی خود کی لائف سائیکل ہے، ایک دوسرے پہ کسی قسم کی کوئی ڈپینڈیبلٹی نہیں ہے، کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، کوئی کریشن ڈسٹرکشن نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے پھر چلے گئے جب ایگریگیشن میں، تو ایگریگیشن اور کمپوزیشن دونوں میں کامن چیز کیا تھی کہ دونوں میں ہیز آ ریلیشن شپ ہے۔ جو ایگریگیشن ہے اس میں جو کنٹینر ہے اور جو کنٹینڈ آبجیکٹ ہے، جس کو ہم نے پیرنٹ اور چائلڈ ریسپیکٹیولی کہہ دیا تھا، اس میں یہ تھا کہ جو چائلڈ ہے وہ سنگل ٹائم پہ ایٹ موسٹ دو سے زیادہ پیرنٹس کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں، اور پیرنٹ کے ڈائی ہونے سے چائلڈ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ چیز ہم نے دیکھی ایگریگیشن میں، اور لیکن دوسرے نمبر پہ یہ بھی تھا کہ چائلڈ رسپانسبل تھا خود کو کریشن ڈسٹرکشن کے لیے، اور پیرنٹ رسپانسبل تھا خود کو کریشن ڈسٹرکشن کے لیے، رسپانسبلٹی اس لیول کے لیے تھی۔ جو کمپوزیشن تھی، کمپوزیشن میں کیا تھا کہ جو پیرنٹ آبجیکٹ ہے اور پیرنٹ کلاس ہے وہ رسپانسبل ہے چائلڈ کو کریٹ کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ کیا تھا کہ جو چائلڈ ہے وہ میکسیمم سنگل پیرنٹ کے ساتھ کام کر سکتا ہے، اور پیرنٹ کا ڈائی ہونے سے چائلڈ بھی ڈائی ہو جائے گا۔ اور ہم نے لاسٹ ٹائم پہ جو پرسنل کمپیوٹر لیپ ٹاپ ڈیولپ کر کے دیکھے تھے، کسٹر کر کے دیکھے تھے تھرو ایگریگیشن اینڈ کمپوزیشن۔ تو یہ تھا کہ ہمارا لاسٹ لیکچر۔ آج ہم ایک لیکچر میں چیزوں کو سمرائز لیول پہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کے ٹاپک کو، کیونکہ ہم بیسکلی ریکوائرمنٹس ہی ہیں جس کے اوپر ساری بلڈنگ ہماری کنسٹرکٹ ہوتی ہے۔ تو فرسٹ آف پہلا کویشچن اس میں یہ آ جاتا ہے کیا ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ریکوائرمنٹ کو اگر میں سمپل ورڈز میں بتاؤں تو یہ ہے کہ جو اس سسٹم نے، اس سافٹ ویئر نے سروسز پرووائڈ کرنی ہے، اور یہ سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے اس کی آپریشنز کے اوپر جو کنسٹینٹس ہیں، ان دونوں چیزوں کو ہم ریکوائرمنٹ کہہ دیں گے۔ یا دوسرے ورڈ میں اس کو اگر فردر ایکسپلین کریں تو یہ ہے کہ واٹ یوزر وانٹس فرام دا سسٹم، یوزر کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے، یوزر کیا چاہتا ہے کہ کیسا بیہیو کرے سسٹم، کیا سروس اس کو پرووائڈ کرے۔ اس ایک چیز کے اوپر ہمارا جو فوکس ہوتا ہے ریکوائرمنٹ کے اوپر، ہمارا فوکس ہوتا ہے وٹ کے اوپر، کیا چیز اچیو کرنی ہے، کیا بیہیویئر لے کے آنا ہے، کیا ایکسپیکٹیشن ہے کلائنٹ کی۔ ہم ہاؤ کی طرف نہیں جاتے۔ ہاؤ کا مطلب ہے کہ یہ کیسے اچیو ہوگا۔ ہاؤ جو پارٹ ہے یہ ہم ڈیزائن میں کنسیڈر کرتے ہیں، یہاں پہ صرف ابھی تک ہم صرف یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریکوائرمنٹ ہے کیا، اور اس کی جو رینج ہے ایک ہائی لیول آف ایبسٹریکشن پہ ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں یہاں پہ جو ریکوائرمنٹ بتائی جائے گی وہ بالکل ہائی لیول پہ ہے۔ ایگزامپل ہے کہ مینیجر کین ایڈ امپلائی۔ اب امپلائی جب ایڈ ہوگا، کیسے ایڈ ہوا، اس میں کون سی انفارمیشن چاہیے ایڈ ہونے کے لیے، ہم اس لیول پہ فی الحال ہائی لیول پہ میں اس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کی فردر ڈیٹیل میں بھی جا سکتے ہیں، ڈیٹیل میں بھی فارمل میتھڈ ٹائپ کی کوئی کیلکولیشن ہو ریکوائرمنٹ کے اگینسٹ میں، تو یہ بھی پاسبل ہے۔ اوور آل اگر میں اس کو سمرائز کروں تو ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ کلائنٹ جو ہے اس کو کیا چیز، کون سی سروس، ہمارا سسٹم کون سی سروس پرووائڈ کرے گا، اور اس آپریشن میں اس کو کون سے کنسٹینٹس ہوں گے۔ تو یہ جو ورڈ ہے ریکوائرمنٹ، کیا اس کی ڈیمانڈ ہے، کیا اس کا ایکسپیکٹیشن ہے، کیا اس کا بیہیویئر ہے۔ اب کوئی ہے کہ ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کیا ہے؟ ایک تو یہ پروسیس ہے ریکوائرمنٹ گیدرنگ کا، ٹھیک ہے جی۔ تو بیسکلی اگر دوبارہ اگر میں ریوائز کروں آپ سب چیزوں کو، تو چار چیزیں اگر ہم ایک پروسیس میں سے گزار دیں، مثلا ایک ایسا پروسیس ہے جس میں یہ آپ کو 4 فیزز میں سے گزرنا ہے، ہم اس کو ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کہہ دیتے ہیں۔
تو جو پہلا فیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈسکوری. ڈسکوری میں ہم یہ ڈسکور کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، ہم یہ میک شور یا کلیئر کرنا چاہتے ہیں کسٹمر کیا چاہتا ہے، مطلب اس کی نیڈز کیا ہے کسٹمر کی، اور وہ اس سسٹم سے اس کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے، اس کے بیہیویئر سے اس کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے. تو ڈسکوری کے فیز کے اوپر ہمارے پاس ڈفرینٹ میتھڈز ہوتے ہیں. فیزیبلٹی اسٹڈی بھی اسی جگہ پہ کی جاتی ہے. فیزیبلٹی اسٹڈی آگے جا کے دیکھتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے. فیزیبلٹی کی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اب ہم ریکوائرمنٹس کو کچھ کہتے ہیں کہ ٹیکنیک بھی ہوتی ہے، اور کچھ اس میں ایگزامپل ہے کہ جی ہم کس طرح سے ریکوائرمنٹ گیدر کر سکتے ہیں. انٹرویو کیا جا سکتا ہے، ایتھنوگرافی ہو سکتی ہے، آبزرویشن ہو سکتی ہے، پروٹوٹائپنگ ہو سکتی ہے، اور بھی بہت سے میتھڈ ہیں جس کے تھرو ریکوائرمنٹ کو گیدر کیا جا سکتا ہے. اور امپورٹنٹ مقصد کیا ہے کہ ہم ابھی تک جس فیز پہ ہیں وہ وہی ہے کہ کیا چیز ہم نے اچیو کرنی ہے، وٹ ہم اسے وٹ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. اچھا، جب یہ چیز ہمارے پاس آ گئی ڈاکومنٹس کی فارم میں، ڈیفینیٹلی یہ کہ نا نیچرل لینگویج کی فارم میں ہمیں کچھ چیز ملے گی کہ وہ کسٹمر کیا چاہتا ہے جی اس سسٹم کے ساتھ، اس کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے. تو سیکنڈ سٹیپ میں ہم کیا کریں گے؟ سیکنڈ سٹیپ میں ہم انالائز کریں گے ان ریکوائرمنٹس کو. انالیسس فیز کے اوپر ڈفرینٹ طریقے ہیں جس سے انالیسس کیا جا سکتا ہے. ایگزامپل ہے جی ہم اس سب ٹیکسچول ورڈ کو ڈائیگرامیٹکلی دیکھنا چاہتے ہیں، مطلب ڈائیگرامس کے فارم میں دیکھنا چاہتے ہیں. اس میں ہم لوگ اس میں یوز کیس ڈائیگرام ڈیولپ کر کے دیکھتے ہیں، ایکٹیویٹی ڈائیگرام ڈیولپ کر کے دیکھتے ہیں، ڈیٹا فلو ڈائیگرام ہو سکتی ہے، اور اس طرح کے اور بہت سی ڈائیگرام ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ انالیسس کیا جا سکے کہ ریکوائرمنٹس کو پرائورٹائز کیا جا سکے، ریکوائرمنٹس کے بیچ میں کنفلکٹس کو ریموو کیا جا سکے، کنٹراڈکشن کی آئیڈینٹیفیکیشن ریموول ہو سکے. یہ سب کی سب چیزیں انالیسس فیز میں ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈسکوری میں ہمارے پاس ریکوائرمنٹس آ گئی، انالیسس میں ہم لوگوں نے اس کو انالائز کر لیا. اب ہم کریں گے اس کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے IEEE کا، گوگل کا، یا کوئی بھی اسٹینڈرڈ ڈاکومنٹ لیا جا سکتا ہے. ایون خود کا بھی کریٹ کیا جا سکتا ہے. یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ اپنے اکارڈنگلی اس کو موڈیفائی کر سکتی ہیں. تو یہ بیسکلی ڈاکومنٹنگ کا جو ہمیں فیز نظر آ رہا ہے، اس کو اگر میں دوسرے نمبر پہ لے کے جاؤں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اسپیسیفیکیشن. اب اس کو رائٹ اپ کیا جائے گا کہ کیا چیز ہم لوگوں نے ڈیولپ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کام جو ہو جائے گا، مثلا اب آپ دیکھیں ڈسکوری میں ہم لوگوں نے ڈسکور کر لیا، یہاں پہ انالیسس کر لی، یہاں پہ اس کو ڈاکومنٹ کر لیا. تو پھر یہ ویلیڈیٹنگ کا کہاں پہ آ گیا؟ ویلیڈیٹنگ فیز کے اوپر ہم یہ چیز چیک کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، میک شور کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو چیز ڈاکومنٹ کی گئی ہے یہ وہی ہے جو کہ ڈسکوری کے وقت کہی گئی تھی. دوبارہ سن لیں جی. ویلیڈیٹنگ میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ وہی چیز رائٹ اپ کی گئی ہے، لکھی گئی ہے، ڈاکومنٹ کی گئی ہے جو کہ ڈسکوری کے وقت کہی گئی تھی. اور اب کویشچن ہے کہ وائی ریکوائرمنٹ جی. آپ کسی بھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا پروسیس کو دیکھ لیں تو کوئی بھی ایسا پروسیس نہیں ہے جو کہ ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کے فیز میں سے نہیں گزرتا. نیور پاسبل. کیونکہ یہ وہ فیز ہے جہاں سے ہماری انٹریکشن جو فیڈ بیک ہے کسٹمر کے ساتھ میکسیمم ہوتی ہے. کیونکہ یہ بہت جو سافٹ ویئر ڈیولپ ہونے جا رہا ہے، سسٹم ڈیولپ ہونے جا رہا ہے، آفٹر آل یوز تو اس یوزر نے کرنا، اینڈ یوزر نے. لہٰذا یہاں پہ ان کے پرابلم کو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اور پھر اس کے ساتھ پھر ہم آگے ڈیولپمنٹ کے فیز میں سے گزرتے ہیں. اب نیکسٹ کویشچن ہے کہ ریکوائرمنٹس کیوں لی جائے، مثلا وہی ریکوائرمنٹس. تو اس کے لیے بہت سی چیزیں میں اس پہ کہہ سکتا ہوں، لیکن فی الحال چونکہ ہمیں اسپیسیفک رہنا پڑے گا اس کورس میں، تو یہ سب سے پہلے انشور کرتا ہے کہ یوزر ڈرائیو سسٹم فنکشنالٹی. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کی فنکشنالٹیز ہے، سسٹم جو سروسز پرووائڈ کرنی ہے وہ یوزر ڈریون ہونی چاہیے. ڈیفینیٹلی ڈیولپرز، پروگرامرز یا آرکیٹیکٹ یا ٹیسٹرز نے سافٹ ویئر کو یوز نہیں کرنا. ایٹ دی اینڈ جو کلائنٹس ہیں اینڈ یوزرز ہیں انہوں نے سسٹم کو یوز کرنا ہے. تو ان کے اکارڈنگلی سسٹم کی فنکشنالٹیز ہونی چاہیے. تو اس چیز کے میک شور کرنے کے لیے بھی ریکوائرمنٹ جینے کا فیز ہمارے پاس آ جاتا ہے. اچھا، دوسرے نمبر پر ہمیں یہ ہو سکتا ہے کہ آرگومنٹس اور کنفیوژن. یہ ڈیفینیٹ دیکھیں ہر نیچرل لینگویج میں پرابلم ہوتا ہے
انگلش میں دیکھ لیں، پنجابی اردو میں دیکھ لیں، تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ کنفیوژن آ جاتی ہے. اور کنفیوژن کیا ہو سکتی ہے؟ جو کہ ایک سنگل سینٹینس ہے اور دو لوگ دو ڈفرینٹ طریقے سے اس کو بھی پرسیو کر رہے ہیں، ایک کے مطابق اس کا میننگ کچھ اور، دوسرے کے مطابق اس کا میننگ کچھ اور ہے. تو اس قسم کی چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے بھی ہمیں ریکوائرمنٹ کے فیس پہ کام کرنا پڑتا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے، یہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ منیمائزنگ چینجز. یہاں پہ جس ورڈ پہ آپ غور کیجیے گا وہ ہے منیمائزنگ. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چینج کو زیرو لیول پہ نہیں لے کے جا سکتے. یعنی کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ چینج کو منیمم کیا جا سکے تاکہ اس چینج کو ہینڈل کرنا، مینیج کرنا ایزی ہو. جتنی چینج مینجمنٹ ہم آسانی سے ہینڈل کر لیں گے اتنا ہی سافٹ ویئر آسانی سے ڈیولپ ہو جائے گا اور اتنا کاسٹ افیکٹیو ہوگا اور اتنا ریلائبل ہوگا. لیکن اگر ہم چینج کا فیچر ڈیفینیٹلی میں سافٹ میں آپ کو ملٹیپل کہہ چکا ہوں کہ سافٹ ویئر جن کے جو پروڈکٹس جتنے بھی ہیں، جو پروجیکٹس جتنے بھی ہیں، ان میں دو چیزیں کامن ہیں یا کانسٹنٹ ہے. ایک تو چینج، دوسرے نمبر پہ کلائنٹ از آلویز رائٹ. تو اگر وہ چینج زیادہ ہوئی تو زیادہ چینج سے کیا ہوگا؟ کریپنگ آئے گی. کریپنگ سے کیا ہوگا؟ سسٹم ڈیگریڈ ہوگا. تو یہ جو ریکوائرمنٹ جینے کا پروسیس اگر ہم صحیح طریقے سے کر لیتے ہیں تو منیمم چینجز والا فیچر ہم اچیو کر لیتے ہیں. تو کوئی ہم یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے زیرو چینجز والا فیچر، یہ کبھی بھی نہیں پاسبل. اب کویشچن یہ ہے کہ چینج مینجمنٹ اس حد تک ٹینشن والی بات کیوں ہے؟ ڈیفینیٹلی اگر سافٹ ویئر میں چینج آ رہا ہے ڈیزائن فیز کے اوپر، دین وٹ اٹ ڈز مین، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کاسٹ ہے وہ تقریباً 3 ٹائم ایکسٹینڈ کر جائے گی. اب آپ سوچیں کہ اگر ایک سافٹ ویئر ڈیولپ ہونا تھا 1,00,000 روپے میں، اب وہ کتنے کا ڈیولپ ہوگا؟ کیونکہ اس کی جو کاسٹنگ ہے وہ تقریباً 3 ٹائم بڑھ چکی ہوگی. میرا اپنا یقین ہے یا جو بکس ہیں، جو ریسرچ ہے وہ بتاتی ہے ریکوائرمنٹ اور ڈیزائن از دا لاسٹ فیز جس کے اوپر آپ لوگوں نے سافٹ ویئر کی بگس کو، ڈیفیکٹس کو، پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اس کے بعد یہ آلموسٹ ایک مشن امپاسبل والا سین بن جاتا ہے اور اس کی جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ اس میں انوالو ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں صرف ابھی ہم ریکوائرمنٹ سے ایک سٹیپ نیچے ڈرل ڈاؤن کیا ڈیزائن فیز پہ، آرکیٹیکچر ڈیزائن فیز پہ، تو اسی ایک چینج کو مینیج کرنے کے لیے ہمیں 3 ٹائم زیادہ کاسٹ پے کرنی پڑے گی یا ڈیفینیٹلی ریکوائر کرنی پڑے گی. اب اگر ہم کوڈ کر رہے ہیں، اگر ہم امپلیمنٹیشن لیول پہ ہیں اور وہاں پہ چینج آ گیا ہے تو وہ 5 سے 10 ٹائمز زیادہ کاسٹلی ہوگا. اور اگر ہم نے سافٹ ویئر کو ریلیز کر دیا ہے، ڈپلوائے کر دیا ہے، تو 10 to 100 ٹائم آئی بلیو اٹ شوڈ بی 100 ٹائم مور. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے یہاں پہ منیمم چینجز اچیو نہ کیے تو ہمیں کس حد تک پرابلمٹک کر سکتے ہیں یہ چینج مینجمنٹ یہاں پہ اس لیول پہ. سو میک اٹ شیور کہ کوئی نہ کوئی کرائٹیریا ہمارے پاس ہو جہاں پہ چینج مینجمنٹ کا پورا کنسیپٹ ہو، جس کے تھرو جا کے ہم ریکوائرمنٹس کی چینجز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں پوری پلاننگ کرنی پڑے گی ان سب چیزوں کے لیے. اچھا، ابھی تک ایک ریسرچ ہوئی ہے جس کے مطابق اگر ہمارے پاس کچھ 3 فیزز میں ڈیوائڈ کر لوں، اگر میں اس کو فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ، اگر 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا جائے سسٹم ایررز کو، تو اس میں سے جو 2/3 ایررز ہیں، مطلب ان میں سے کوئی 2 ایرر جو ہیں، فرض کریں یہ پورا علاقہ اور یہ پورا علاقہ، یہ وہ ایررز ہوں گے، یہ والے بھی اور یہ والے بھی، جن کا تعلق ہوگا ریکوائرمنٹس اینڈ ڈیزائن کے ساتھ. اور یہ ہے جس میں جو اس سے افیکٹ نہیں ہوگا. تو یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس حد تک یہ پرابلمٹک ہو جاتا ہے اگر ہم ریکوائرمنٹس کو پراپرلی مینیج نہیں کرتے، ہینڈل نہیں کرتے، یا پراپرلی اس کو نہیں گیدر کرتے. تو اچھا، اب نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ کتنا بچا جا سکتا ہے چین سے. آپ ایک ایوریج جو پروجیکٹ ہے نا جس میں اس میں آپ دیکھیں گے کہ جنرلی آن دی ایوریج 25% چینج آتا ہے. دیٹ مینس یہ چینج تو ہے ہی ہے جو کہ ہم فیل کرتے ہیں کہ آئے گا آن دی ایوریج. 20 بھی ہو سکتا ہے، 15 بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم لوگوں نے کیئرفل کنسیڈریشن نہیں کی، پلان نہیں کیا، تو پھر یہ 25% سے ایکسٹینڈ کرنا شروع کر دے گا. جتنا زیادہ ایکسٹینڈ کرے گا تو اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ اتنے کاسٹ پہ نظر آئی ہے. اچھا، اور اگر ری ورک کرنا پڑے گا، مثلا چینج آیا
ہمیں ہر چیز کو مینیج کرنا پڑ رہا ہے اور ہم نے اسٹینڈرڈائزیشن بھی نہیں کی ہوئی، تو میک اٹ شیور کہ یہ آپ کو 70 to 80% زیادہ ٹف ٹائم دینے جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں ایک فل پلان چاہیے ہوگا ریکوائرمنٹ چینج کے لیے، اس لیے میں یہ ذرا فوکس کر رہا ہوں کہ ریکوائرمنٹ چینج مسٹ بی ہینڈلڈ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں بالکل کلیئرلی ہو سکے اور ہمیں زیادہ کاسٹ افیکٹو کی طرف نہ چلنا پڑے۔ اب لیول کی بات کر لیں، دو لیول آف ایبسٹریکشن بات کر لیں تو پلس کا مطلب ہے یہ بالکل ٹاپ لیول پہ ہے، تو جو پہلا اس میں لیول ہے وہ یوزر ریکوائرمنٹس۔ یوزر ریکوائرمنٹس کیا ہے جی، کہ میں ایسے کہہ سکتا ہوں یہ پہلی اٹیمپٹ ہے یہ چیز ریکگنائز کرنے کے لیے، ڈسکرائب کرنے کے لیے کہ کون سی ریکوائرمنٹ فنکشنل ہے، کون سے نان فنکشنل ہے، یا دوسرے ورڈ میں کہ سسٹم کی کیا سروسز ہیں اور ان سروسز کے اوپر آپریشنل کانسٹینٹس کون سے ہیں، یہ چیز ڈیفائن کرنے کے لیے بالکل ٹاپ لیول کے اوپر، ڈسکرپشن لیول کے اوپر وہ یوزر ریکوائرمنٹس ہیں۔ یوزر ریکوائرمنٹس ڈیفینیٹلی طور پر نیچرل لینگویج کو یوز کرتے ہوئے ڈیولپ کی جا سکتی ہیں، ڈیولپ کی جاتی ہیں، اور اگر ہم تھوڑا سا اس کو فردر انالیسس فیز میں سے گزرے جیسے میں نے بتایا تھا تو ہم اس کے ڈائیگرام میں ڈیولپ کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ پروٹوٹائپنگ تھی، وہ بھی اس کی ایگزامپل ہے۔ اور یوزر ریکوائرمنٹ جب لکھی جاتی ہیں یا ڈاکومنٹ کرنی ہوتی ہے یا اس کو ایسا ہوتا ہے کہ یہ یوزر کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہوتی ہے زیادہ تر، اور ڈیفینیٹ چونکہ یوزر اگر اس کو نہیں سمجھ پا رہا تو پھر تو وہ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں جی، دا لائبریری سسٹم شوڈ پرووائڈ اے وے ٹو الاؤ اے پیٹرن، مطلب جو بھی بندہ جو اس کے ساتھ رجسٹر ہے ٹو بارو اے بک فرام دا لائبریری، مطلب کہ ایک بندہ جو بک لائبریری سے رجسٹر ہے ہمارا سسٹم اس کو الاؤ کرے گا کہ ایک بک بارو کر سکے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جنرل سے ڈسکرپشن ہے، اس ڈسکرپشن میں سے ہم نے نکالنی اس میں سے فنکشنل نان فنکشنل ریکوائرمنٹس، اس میں سے نکالنی ہے اس میں سروس کون سی ہے، اور اب آپ دیکھیں ہاؤ اٹ گوئنگ ٹو بی ہیپن، یہ کیسے ہوگا، اگر اس میں ایرر آ گیا تو کیا ہوگا، ایکسیپشن آ گیا تو کیا ہوگا، ایسا ہمارا کچھ بھی یہاں پہ ہم نہیں بتائیں گے، ہم جیسے کہ یوزر کی ڈیمانڈ ہے، یوزر کی بیہیویئر ہے، یوزر کی ایکسپیکٹیشن ہے جو وہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں سسٹم کے ساتھ۔ اب اس میں پرابلم کیا آتا ہے، جتنے یوزر ریکوائرمنٹس ہیں ان میں جو ابھی تک پرابلم آئے ہیں وہ جو آئیڈینٹیفائی 5 ہے۔ جو پہلا پرابلم ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی لیک آف کلیئرٹی۔ دیکھیں ہر وہ چیز جس کو ہم نیچرل لینگویج میں لکھیں گے، وہ پنجابی لے لیں، اردو انگلش یا پشاوی یا کچھ بھی لینگویج لے لیں، اس میں ایمبیگوٹی آئے گی۔ ایگزامپل ہے بوائز پلے کرکٹ۔ اب کویشچن ہے کہ کیا میں آرڈر کر رہا ہوں کہ بوائز کرکٹ کھیلو، یا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں، ہے تو سیم سینٹینس۔ تو اس قسم کی ایمبیگوٹی ہمیں یہاں پہ بہت زیادہ نظر آتی ہے جب ہم اس فیز کے اوپر جاتے ہیں، اس فیزز کے اوپر جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ میں نے کہا تھا کہ ہم چاہتے کیا ہے کہ ریکوائرمنٹس کی کنفیوژن کو دیکھا جا سکے۔ اب اس میں کنفیوژن کیا آتی ہے، میں نے کہا جی یوزر ریکوائرمنٹس لیتے ہوئے ہم جو کام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں سے ہم ڈسکرائب کرتے ہیں کہ کون سی ریکوائرمنٹس فنکشنل ہے، کون سے ریکوائرمنٹ نان فنکشنل نہیں ہے، کہ کون سی سروسز ہے اور کون سی اس کی امپلیمنٹیشن یا اس کی آپریشنل کنسٹرینٹ ہے۔ تو یہ چیز ڈسٹنگوش کرنا یہ بھی پرابلمٹک ہو جاتا ہے جب ہم یوزر ریکوائرمنٹ لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہمیں جو چیز نظر آتی ہے پرابلمٹک، وہ یہ ریکوائرمنٹس کی ایملگمیشن۔ ایملگمیشن کا مطلب ہے کہ دو یا دو سے زیادہ ریکوائرمنٹس ہیں اور وہ ڈیفرنٹ ریکوائرمنٹس ہیں، اور ہم نے ان کو ایک ہی سینٹینس میں لکھ دیا، ٹھیک ہے جی، مگر سیورل ریکوائرمنٹس ہیں لیکن وہ ایک سنگل سینٹینس میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا جی، اب اس میں اینڈ اور بڑا امپورٹنٹ ہے، جب ہم اس کا ٹروتھ ٹیبل ڈیولپ کریں گے، ڈیسیجن ٹیبل میں سے گزاریں گے اس کا ٹیسٹ کیس سے لکھیں گے، تو اور کا ٹیسٹ کچھ اور ہوگا، اینڈ کا ٹیسٹ کیس کچھ اور ہوگا۔ اب ایک ہی ریکوائرمنٹس کے ملٹیپل ٹیسٹ کیسز ہوں گے، لہٰذا یہ پرابلمٹک ہو جائے گا جب اس کو خاص طور پہ ٹیسٹ کریں گے۔ تو یہ اس میں پرابلم دیکھا گیا ہے کہ ریکوائرمنٹ سے ایملگمیشن آتی ہے جب ہم اس لیول پہ ہوتے ہیں۔ اور ہمیں فورتھ نمبر پہ آتی ہے انکمپلیٹنس، ریکوائرمنٹس کمپلیٹ نہیں ہوتی، مطلب ہم اس میں کچھ نہ کچھ چیز مس کر دیتے۔ ایگزامپل ہے سسٹم شوڈ بی شٹ ڈاؤن آٹومیٹکلی ایٹ 10۔ اب وہ 10 AM تھا کہ PM تھا پتہ نہیں، کیونکہ ہم اس کو کمپلیٹنس کی طرف اس کو لے کے نہیں گئے، تو یہ ہمیں ایشو آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد لاسٹ میں جو چیز ہمیں دیکھی گئی وہ یہ ہے کہ انکنسسٹنسی ہے۔ انکنسسٹنسی ہم کہتے ہیں کہ ایک ریکوائرمنٹ B ہے، یہ سپورٹ کرتی ہے ریکوائرمنٹ A کو، مطلب A ریکوائرمنٹ، B ریکوائرمنٹ، C ریکوائرمنٹس
آپ کو کسی ایک اسپیسیفک سولوشن کی طرف لے کے جا رہی ہیں. مطلب ہم بات کریں ایئرپورٹ سسٹم پہ تو اے ریکوائرمنٹ جو ریکوائرمنٹ ہے جو بی ریکوائرمنٹ دونوں کے دونوں کلیکٹیولی ہمیں ایئرپورٹ سسٹم کی طرف لے کے جا رہی ہیں. جبکہ کنٹراڈکٹ میں کیا ہوگا کہ ایک ریکوائرمنٹ ہم فرض کریں ہم کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ ہم نے فیصلہ کیا کہ جو سسٹم کی ڈیولپمنٹ ہے وہ جاوا میں ہوگی, ٹھیک ہے جی, لیکن جیسے بی پہ آئے تو پتہ لگا ہمیں تو کہا جائے کہ سی شارپ میں ڈیولپ ہوگی. تو کنٹراڈکشن اس قسم کی چیزیں ہمیں نظر آ جاتی ہیں, اور ایون کہ ریکوائرمنٹ ڈیولپ ہوتی ہے تو کچھ اور چیز بن چکی ہوتی ہے. اب اس کا سولوشن کیا ہے, کیا کریں ان ایشوز کو سالو کرنے کے لیے. نمبر ایک تو ایملگیمیشن کے سین میں کیا ہوا ہے کہ ریکوائرمنٹس کو سپلٹ کر دیں جتنی وہ بنتی ہیں. مگر فرض کر 3 ریکوائرمنٹس ہیں, ہم سب کو ہم نے اینڈ یا اور کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تو کائنڈلی اس کو ذرا سا سیپریٹ کر دیں. دوسرے نمبر پہ کیا کریں, ہر ریکوائرمنٹس کو کلیئر کرنے کے لیے کیا کریں, اس کے ساتھ ریشنل اٹیچ کر دیں, اس کے ڈسکرپشن اٹیچ کر دیں, ڈیٹیل اٹیچ کر دیں تاکہ وہ سمجھ سکے یہ ہے کیا. اس کے علاوہ کنفیوژن سے بچنے کے لیے, یہ کلیئرٹی یا انکمپلیٹنس سے بچنے سے کیا کریں, کچھ اسٹینڈرڈ ڈاکومنٹ فالو کریں. یہ خود کا ڈیولپ کر لیں, لیکن امپورٹنٹ ہے کہ سب لوگ پھر اسی ٹیمپلیٹ کو یوز کریں تاکہ ایمبیگوٹی کو روکا جا سکے. اور کچھ اس میں پرائورٹیز کے ورڈ ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک ورڈ ہے ماسکو, اس کو ذرا مائنڈ میں لے کے آئیے گا. یہاں پہ ایم او سے, حالانکہ ایم او جسٹ فار دی سیک آف ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہاں جو پہلے 2 کریکٹر ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں مسٹ کو. آگے جو ایس لکھا ہوا ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے شیل کو, اور سی اور او جو ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کوڈ کو, اور جو ڈبلیو ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے وانٹ اور ول کو. تو اس قسم کے جب ہم ڈسٹنگوش کر دیں گے تو ریکوائرمنٹس کی پرائورٹائزیشن خود ہی آ جائے گی. ڈیفینیٹلی یہاں پہ مسٹ اور شیل زیادہ پرائورٹی والے ہوں گے. کوڈ اور ول مطلب میری خواہش ہے کہ سسٹم یہ بھی کرے, تو یہ پرائورٹی پہ نہیں آئے گی, یہ آپ کی خواہش بعد میں دیکھی جائے گی, لیکن جو سسٹم کی پہلی فنکشنالٹی ہے وہ تو پہلے ہونی چاہیے. تو یہ بھی سب چیزیں ہمارے پاس آ جائیں گی. اس کے بعد جی اوائڈ ٹیکنیکل جرگن. اس کا مطلب ہے کہ ٹیکنیکل قسم کی چیزیں لکھنے سے پرہیز کریں, اور ایسے ریکوائرمنٹس لکھیں جو ٹیسٹیبل ہوں گے. ریکوائرمنٹس کو ٹیسٹیبل کیسے لکھی جا سکتی ہیں, کہ شروع کے اندر سافٹ ویئر ٹیسٹرز اور پروجیکٹ مینیجرز یہ مل کے اس پہ کام کریں گے تو آئی ہوپ کہ ریکوائرمنٹس ٹیسٹیبل لکھی جا سکتی ہیں. اچھا, دوسری ہائی لیول سیکشن میں ہمارے پاس جو آ جاتی ہے ڈیٹیل وہ آتی ہے جی سسٹم ریکوائرمنٹس. اچھا جی, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سسٹم ریکوائرمنٹس کا مطلب ہے کہ ایسی ریکوائرمنٹ جو ڈیٹیل میں لکھی گئی ہے, تو پلیز اس سے خود کو نہ لے کے چلیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لیول تک وہی سروسز وہی کنسٹرینٹس ہم لکھ رہے ہیں جو یوزر لیول پہ تھے, لیکن اب تھوڑی سی اس میں ڈیٹیل ڈال دی ہے. لیکن ڈیٹیل اس میں کیا ڈال دی ہے, پروسیس آئیڈینٹیفائی کر دی یہ کام کیسے ہوں گے, ایکٹیویٹی آئیڈینٹیفائی کر دی یہ کام کیسے ہوں گے. جو سسٹم ریکوائرمنٹس ہیں, اب دوسرا ورڈ تھوڑا ڈسٹنگوش کر لیتے ہیں. آپ سمجھے یوزر ریکوائرمنٹ تھی نا, وہ ایک یوز کیس ڈائیگرام ہے, اور اس کے اندر جو ہم اوور لکھتے ہیں نا وہ یوزر ریکوائرمنٹس کے لیے لکھ رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو ٹیبل کریٹ کرتے تھے ہم یوز کیس کے اگینسٹ میں, جو ہر ایک یوز کیس کے اگینسٹ میں کمپلیٹ ٹیبل ڈیولپ ہوتا, وہ جو کمپلیٹ ٹیبل ڈیولپ ہوتا ہے وہ یوزر ریکوائرمنٹ سے آتا ہے ہمارے پاس. آئی ہوپ کہ اب چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اچھا, اب یہ جو یوزر ریکوائرمنٹس تھی وہ یوزر کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے تھی. جو سسٹم ریکوائرمنٹس ہیں یہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہوتی ہے ڈیزائنرز اور ڈیولپرز, یہ ان کے لیے یوزفل ہوتی ہے. اگین یہاں پہ بھی آپ کو وہی نظر آئے گا. اچھا, اب اس کو لکھنا کیسے جی, اس کو ہم اسٹرکچرل مینر میں لکھتے ہیں, چونکہ اس کی پوری رول ریگولیشن ہے, اور ایک وہ اسٹرکچر ہے جس کو ڈیولپر ڈیزائنر سمجھ سکتے ہیں, تو اس میں ہمیں اس کو لکھنا پڑتا ہے. اور میک شیور کرنا ہمیں کرتا ہوتا ہے کہ ایلیبریٹ کیا جائے اس کو پریسائزلی, ڈیٹیل مینر میں اور کمپلیٹلی, تب ہی جا کے ہم اس کے ڈیزائن کی طرف جائیں گے. اچھا, اب اس کے اندر کیا ہے کہ اس میں بھی ہمیں نیچرل لینگویج از آفن یوزڈ, لیکن اس کے پھر نیچرل لینگویج کو میک شیور کہ ہم اس کو اسٹرکچر وے میں لے کے آئیں گے. اب اس کی بھی کچھ ایگزامپل دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ ایک سسٹم سے ایک لائبریری سسٹم سے بک کو بارو کرنا تھا, اس کا طریقہ بتایا گیا. اب ذرا دیکھیے گا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. دا لائبریری سسٹم should provide a withdraw interaction that allows a patron to withdraw a book. اب سے اسی بک ہم جو لاسٹ ٹائم لینے کی کوشش کی تھی وہ ہے. اب اس کی ڈیٹیل کیا ہے, وہاں پہ تو صرف یہی تھا کہ ایک بک بارو کی جا سکے, withdraw کی جا سکے. تو یہاں پہ کیا ہے جی کہ given the ISBN and copy number of the books to be withdrawn. میں جو آپ کہتے ہیں ڈیٹیل ہاؤ ٹو پروگرام C++, اگر یہ بک لیتی تو آپ کو اس کا ISBN نمبر چاہیے اور کتنی بکس اویلیبل ہے یہ پتہ نہیں چاہیے. اور میں نے وہاں پہ کہا تھا کہ واٹ ول ہیپن اگر ایکسیپشن آ گئی, تو ایسا ہو سکتا ہے
تو اس میں کیا ہے دا انٹریکشن فیز، یعنی کہ اگر ان میں سے کوئی ایک کام ہوا تو انٹریکشن فیل ہو جائے گا۔ نمبر ایک کیا ہے، بک آلریڈی کس نے وڈرا کر لی ہے، بک جی جو کلیکشن ہے وہ آپ کے پاس فردر اویلیبل نہیں ہے، جو بک نکلوا رہا ہے وہ آلریڈی 5 بکس نکال چکا ہے، اب 6 بکس کی اس کو الاؤ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس جو جرمانہ تھا $5 سے زیادہ ہو چکا ہے، اور وہ جو بک جو وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ کسی اور کے پاس ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں ذرا آپ غور کیجئے گا، ہم نے یوزر ریکوائرمنٹس پہ ڈسکس نہیں کی تھی، اور یہ سب چیزیں کہاں پہ قائم ہوں گی، جب ہم یوز کیسز کو ڈسکرپشن فیس میں لے کے جاتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ اب یہ دونوں چیزیں بالکل کلیئر ہو چکی ہوں گی آپ کے پاس۔ اب سسٹم ریکوائرمنٹ لکھتے ہوئے اب ہم کچھ ایسے مسٹیکس کرتے ہیں، یعنی کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ ٹیکنیکل جرگن سے پرہیز کریں، ایملگیمیشن سے پرہیز کریں، اوائڈ کریں۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ یہاں پہ چیزیں لے کے آتا ہوں، اور پھر ذرا سوچیے گا آپ کو اس میں کیا ایمبیگوٹیز نظر آ رہی ہیں، کیا پرابلم نظر آ رہے ہیں اس جگہ کے اوپر۔ تو ایگزامپل کیا ہے جی، اف سیلز فار کرنٹ منتھ، اف سیلز فار کرنٹ منتھ آر بلو ٹارگیٹ سیل، کرنٹ منتھ کی سیل اگر وہ بلو ہے ٹارگیٹ سیل سے، then report to be printed then report is to be printed unless difference between target sale and actual sale is less than half of the difference between target sale and actual sale in previous months, or if difference between target sale and actual sales for the current month is less than 55%۔ اب آپ دیکھیں جس بندے نے ریکوائرمنٹ لکھی ہے یہ والی، اس بندے نے اس کو اتنی زیادہ ایمبیگوٹی میں لکھا ہے، ایمبیگوٹی کے علاوہ اس نے ٹیکنیکلی، مثلا جب میں اگر فرض کے اس کو ٹیسٹ کے ڈیولپ کرنا چاہوں تو اٹ ول بی چیلنجنگ ٹاسک۔ اب اس میں پرابلم کیا ہے ذرا سوچیں، میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں تو پھر میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ آپ کو کس چیز کی طرف زیادہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے تھا۔ تو اسٹوڈنٹس اب آپ سب سے پہلے دیکھیں اس پوری کی پوری، ابھی ایک پیراگراف بھی نہیں بننا، شاید ایک پیراگراف ہے لیکن ایک پیراگراف کو پڑھنا کتنا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، ذرا غور کیجیے گا جس بندے نے بھی اس کو لکھنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ اس نے کہا جی کہ سیلز اور ایکچوئل سیلز، یہ دو ورڈ آپ کو بار بار نظر آئے ہیں، تو ان دونوں میں آپ کو ایمبیگوٹی نظر آ رہی ہے۔ ایمبیگوٹی کیا ہے، اس نے کہا جی 5% آف وٹ، کیا سیلز کا، ٹارگیٹ سیل کا، یا ایکچوئل سیل کا، کس کا 5%؟ تو یہ بھی اگین ہم نے کہا ریکوائرمنٹ کو ٹیسٹیبل لکھیں، تو کیا از اٹ ٹیسٹیبل، کیا اس میں ایمبیگوٹی ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا، اب کیا ہوگا، بٹ اف سیلز آر ابو ٹارگیٹ، مثلا آپ نے سیل، اس نے بلو کا تو بتا دیا، بلو ہوگی تو پھر کیا ہوگا، لیکن ایک بندہ بڑا ایفیشینٹ ہے، اس نے اسے ابو کر دی ٹارگیٹ، پھر کیا ہوگا، سسٹم کیا رسپونڈ دے گا، اس کو شاباش دے گا، کیا کرے گا اس کے لیے پتہ نہیں۔ تو یہ ہے جی کہ ریکوائرمنٹ فیل ہوتا ہے جیسے کہ بڑا ایک ہنسی مذاق کا ریکوائرمنٹ لکھتے نا انگلش لائف سینٹینس میں، لیکن جب اس کو لکھنے پہ ہم آتے ہیں کہ پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ سچ مچ میں ایسے ہی کہ ایک جن ہے، اس کو بوتل میں ہمیں بند کرنا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ سب چیزیں ہمیں پرابلمیٹک کرتی ہیں جب ہم اس لیول پہ آتے ہیں۔ اب ریکوائرمنٹس کو رائٹنگ کرنے کے طریقے کیا کر سکتی ہیں۔ ریکوائرمنٹس کو لکھنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو سمپل نیچرل لینگویج میں لکھ لیں، انفارمل وے سے، مطلب کسی بھی طریقے سے ہم اپنی، مطلب میں کوئی ڈاکومنٹ پکڑوں، کاپی پینسل لوں، اس کو اردو میں، انگلش میں، پنجابی میں لکھ دوں جو ہمارے لیے انڈرسٹینڈیبل ہے۔ نیچرل لینگویج میں جب اس کو لکھیں گے تو ہمیں اس میں کیا پرابلم آئے گا، اس میں نوٹیشنز کے پرابلم آئیں گے۔ ایگزامپل ہے، میں نے ایک چیز لکھی ہوئی، میں کہ آپ کو وہی بک دیتا ہوں، تو مے بی آپ لوگوں کے لیے اس میں مثلا میں نے سرکل ڈرا کیا، وہ کس لیے ڈرا کیا مجھے پتا، آپ کو نہیں پتا ہوگا، کیونکہ اسٹینڈرڈ وے نہیں، انفارمل لکھی ہوئی ہے، فارمل طریقے سے نہیں لکھی ہوئی۔ تو اس میں اس قسم کی چیزیں ہمیں آ جائیں، لیکن پھر بھی ابھی بھی اس کے باوجود بھی یہ وائڈلی پریکٹسائزڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے کئی لوگ اس میں اس کو کچھ ٹیمپلیٹ وغیرہ یوز کر کے اس کو بیٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسٹل بھی اس میں جو نوٹیشنز ہیں وہ ہارڈ ہوتی ہیں، کیونکہ ہر بندہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے کو لکھتا ہے۔ نیچرل لینگویج کو اگر تھوڑا سا اسٹرکچرلائز کر لیا جائے، تھوڑا سا فارملائز کر لیا جائے، کسی ٹیمپلیٹس کو لے لیا جائے، اس ٹیمپلیٹس کے اگینسٹ میں اس کو جا کے اسی چیز کو لکھنے کی کوشش کی جائے، تو پھر ہمارے پاس وہ بن جاتا ہے اسٹرکچرل وے، ایک کمپلیٹ اسٹرکچر کو فالو کیا جائے گا۔ اب ٹیمپلیٹ کا مطلب ہے اگر میں ریکوائرمنٹ انجینئر ہوں، میں چلا جاتا ہوں تو اب کوئی دوسرا ریکوائرمنٹ انجینئر آئے گا، وہ اسی ٹیمپلیٹ کو فالو کرے گا، تو اس میں غلطی کے، ایمبیگوٹیز کے اور باقی چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اس میں ایک بینیفٹ مل جاتا ہے کہ اب ہم اس میں پریزنٹیشن جو ہے اسٹرکچر پوائنٹ آف ویو سے کر دیں گے۔
تھرڈ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خوبصورت میتھڈ جو میں سمجھتا ہوں میں اس کو کافی یوز کرتا رہا ہوں، ایون ابھی بھی کئی چیزوں کو سمجھنے کے لیے میں اس کو یوز کرتا ہوں، وہ ہے جی گرافیکل نوٹیشنز۔ اب آپ کیا کریں، ایروز، باکسز، ڈائیگرامز یا جو بھی آپ فیل کرتے ہیں ڈفرینٹ میننگس کو انڈرسٹینڈ کے لیے، لیکن ڈیفینیٹلی ایک ٹیکسٹ کو پڑھنا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے ایز کمپیئر ٹو ایک پکچر کو دیکھنا۔ تو پکچرز کے ساتھ، ڈائیگرامز کے ساتھ جو سسٹم کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو اس کو نیچرل وے میں لکھنے میں، کسی بھی ٹیکسٹ کے فارم میں لکھنے میں۔ اب دنیا پچھلے 10-12 سال 15 سال سے جس چیز کی طرف جا چکی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فارمل اسپیسیفیکیشن۔ فارمل اسپیسیفیکیشن میں کیا ہوگا کہ ہم جو بولین لاجک ہے، خاص طور پر اسٹیئر مشین، جس کو ہم سادہ ورڈ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ہے نا ڈسکریٹ اسٹرکچر، ڈسکریٹ میتھمیٹکس، اس کو فالو کرتے ہوئے ہم احساس لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بینیفٹ کیا اس میں ہو جاتا ہے، بینیفٹ ہے کہ ایمبیگوٹی کا سب چیزیں ریموو ہو جاتی ہیں، میکسیمم لیول میں ریموو ہو جاتی ہیں، انکمپلیٹنس ہے جو پرابلم ہے۔ پرابلم کیا ہے کہ ہر بندہ فارمل اسپیسیفکیشن کو پڑھ نہیں سکتا، مثلا جو بندہ اس کو پڑھنا چاہ رہا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہے، ہی اور شی مسٹ بی میتھمیٹیشین۔ تو یہ ایک پرابلم ہے جو لیکن ابھی تک اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے۔ آئی ہوپ کہ لیٹس سی کہ فیوچر میں کیا بنتا ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ فارمل میتھڈ ایک بہت اچھی آپشن ہے ایسا اس کو لکھنے کے لیے فارملی میتھمیٹیکلی پوائنٹ آف ویو سے۔ ریکوائرمنٹس کے ٹائپس کی بات کرنے جی، ریکوائرمنٹس ٹاپ لیول پہ اس کی 3 ٹائپس ہیں۔ پہلی فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں، نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں اور ڈومین ریکوائرمنٹس ہیں۔ فنکشنل ریکوائرمنٹس اب میں ملٹیپل ٹائم ڈسکس کر چکے ہیں، جو سسٹم نے سروسز پرووائڈ کرنی ہے نا۔ فنکشنل ریکوائرمنٹس کیا ہے، جو سسٹم نے سروسز پرووائڈ کرنی ہے۔ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کیا ہے جی، جو سسٹم نے کے اوپر کانسٹینٹ ہے، جو آپریشنل کانسٹینٹس ہیں ان فنکشنز کے اوپر، جیسے ایگزامپل سسٹم ہم کہہ سکتے ہیں ٹائم کانسٹینٹ آ سکتا ہے، ایگزامپل اس کو جاوا میں ڈیولپ ہونا چاہیے، ہم نے صرف ویژول اسٹوڈیو 2013 ہی یوز کرنا ہے، یہ سب کے سب کنسٹینٹس ہیں جو ہمیں اس پوائنٹ آف ویو سے آ جاتے ہیں۔ وہ ٹائم کی بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور آخر میں جو ڈومین کنسٹینٹس، ڈومین ریکوائرمنٹس کا مطلب یہ ہے ناٹ کنسٹینٹ، ڈومین ریکوائرمنٹس کا مطلب یہ ہے کہ جس ایپلیکیشن کا سافٹ ویئر ڈیولپ ہونے جا رہا ہے، لائبریری کا ہے، بینکس کا، ایئرپورٹس کا، اسٹیشنس کا، میڈیسن کا ہے، بینکس کا ہے، کیمسٹری، فزکس وغیرہ جو بھی ہے، اس ڈومین کی جو خود کی ریکوائرمنٹس ہیں، اور وہ ریکوائرمنٹ فنکشنل بھی ہو سکتی ہے، نان فنکشنل بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہم فیل کرتے ہیں کہ ہمیں اس ڈومین کو سمجھنے میں مسئلہ آ رہا ہے تو پھر ہم ہائر کرتے ہیں یا ہم کنسلٹ کرتے ہیں ڈومین ایکسپرٹ سے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہم یہاں پہ نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اب کویشچن یہ ہے، ایک سینٹینس ہے ڈونٹ پٹ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو۔ اب اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں۔ پہلا حصہ یہ ہے ڈونٹ پٹ بٹ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو بفور ہاؤ یو نیڈ ٹو ڈو اٹ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ڈونٹ پٹ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو مطلب جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس چیز کو اس سے پہلے نہ لے کے آئیں کہ جب تک آپ کو اس کی نیڈ ہی نہیں پتہ۔ ایگزامپل ہے کہ اگر نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی ہم سے یا آپ سب مل کے فیصلہ کرتے ہیں کلاس میں کہ ہم لوگوں نے ایک ایم ایس ورڈ ٹائپ کی اپلیکیشن ڈیولپ کرنی ہے، تو ہمیں اس کی جب تک نیڈ کا ہی نہیں پتہ، اس کی ضرورت کا نہیں پتہ، اس کے بزنس آبجیکٹیو کا نہیں پتہ، ہم ڈائریکٹ اس کی وش کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ تو یہ میں ایک آپ کو ڈائیگرام دکھانے لگا ہوں، میں سمجھتا ہوں ایک پرفیکٹ ڈائیگرام ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو ابھی میں نے سینٹینس لکھا ہے۔ تو وہ کچھ یہ ڈائیگرام ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ڈونٹ پٹ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو۔ اب آپ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ ہم کرنا چاہ رہے تھے سفر، جس میں ایک ہارس اٹیچ ہوگا اور وہ سفر کر دے گا، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس کی نیڈ کو نہیں دیکھا تھا، کہ اگر ہم نے اس کی نیڈ کو دیکھا ہوتا تو شاید پھر اس کی ڈائریکشن یہ والی نہ ہوتی۔ اب اس میں فنکشنل نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کہاں سے آ گئی، ذرا غور کیجیے گا۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں صاحب، اس کی فنکشنل ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ انہوں نے ٹریول کرنا ہے اس میں سے۔ اب اس کا سروس تھی جو یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں جنہوں نے اس کو اس آپریشن پہ کنسٹرین نہیں سمجھا۔ لہٰذا یہ وہ چیز ہے، اگر آپ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کے امپورٹنس کو نہیں سمجھتے تو پھر فنکشنالٹی تو سسٹم اچیو کر لی اس نے، ڈیفینیٹلی اس کا مقصد کیا تھا کہ اس نے ایک سفر کرنا تھا، جرنی کرنا تھا یا ٹریول کرنا تھا گھوڑے کی فارم میں، گھوڑے کو لے کر، تو وہ سفر تو وہ کر پا رہا ہے، لیکن کیا یہ سفر ٹھیک طریقے سے ہو جائے گا یا ہو پائے گا؟
تو یہ ذرا غور کیجیے گا کہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کی امپورٹنس کیا ہے اس پروسیس میں. آئی ہوپ یو گاٹ دا آئیڈیا. اچھا نان فنکشنل ریکوائرمنٹس سے اگین دیکھیے جی میں سب چیزوں کو اتنے ڈیٹیل میں ایکسپلین نہیں کر پا رہا کہ اس وقت ہم سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ یا سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس نہیں پڑھ رہے. تو جہاں بھی اگر آپ نے فیوچر میں جو کورس پڑھا سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس پہ سافٹ ویئر کوالٹی انجینئرنگ پہ وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں NFR کے اوپر یعنی کہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کے اوپر. میں آپ کو ٹاپ لیول کے اوپر بتا رہا ہوں چیزوں کو. نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کو فردر 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. وہ تمام ریکوائرمنٹس جن کا تعلق پروڈکٹ کے بیہیویئر سے ہے اسے کہتے ہیں پروڈکٹ ریکوائرمنٹس. وہ تمام ریکوائرمنٹس جن کا تعلق آرگنائزیشن کی پالیسیز کے ساتھ ہے پروسیجرز کے ساتھ ہے اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ہے اسے کہتے ہیں آرگنائزیشن ریکوائرمنٹس. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سسٹم میں باہر کے سسٹم سے انٹریکٹ کرنا یعنی کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے ہمارا انٹر کمیونیکیشن ہوتی ہے ایون وہ لیگلائزیشن ہو سکتی ہے کچھ بھی ہے وہ سب کو کہتے ہیں ایکسٹرنل ریکوائرمنٹس. اب فردر اس کا پورا چارٹ وہ کچھ یہ ہے. جب ہم پروڈکٹ کی بات کریں گے پروڈکٹ کے بیہیویئر کی بات کریں گے تو اس وقت ہم بات کرتے ہیں یوزیبلٹی کی پورٹیبلٹی کی ریلائبلٹی کی اینڈ ایفیشنسی کی. اور جب ہم پروسیس کی بات کرتے ہیں پروسیس اورینٹڈ تو ہم پھر سافٹ ویئر ڈیلیور کیسے ہوگا ڈیزائن کیسے ہوگا کوڈ کیسے ہوگا اور کون سے اسٹینڈرڈ فالو کیے جائیں گے. اور جب ہم اس کی ایکسٹرنل ریکوائرمنٹس کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹم میں انٹر آپریٹیبلٹی کیا ہوگی لیجلیشن کیا ہوگی پرائیویسی کون سی ہوگی ایتھکس کون سی ہوگی. تو یہ ہے جی وہ چیزیں لیکن جو انفارچونیٹلی جو ہمارا زیادہ تعلق ہوتا ہے وہ ان دو کے ساتھ زیادہ رہتا ہے. اس لیے ہماری پوری بکس وغیرہ یا باقی سب چیزیں اس پہ زیادہ فوکس کرتی ہیں لیکن ڈیفینیٹلی باقی سب چیزیں بھی اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اچھا کچھ میں 6 نان فنکشنل ریکوائرمنٹ سے آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتی ہے جی اسپیڈ. تو اسپیڈ کیسے میجر کریں گے جی نمبر آف ٹرانزیکشن پر سیکنڈ. ٹھیک ہے تو یہ ہو سکتا ہے یا یوزر کا ایونٹ ہے اس کا رسپانس ٹائم کیا ہے یہ ہم اسپیڈ میں آ جائے گا. سائز میں کلو بائٹس کو لے کے آئیں گے. نمبر آف ٹائم جو ریم ریڈ رائٹ کر رہی ہے وہ ہمارے پاس آئے گا. ایز آف یوز کا مطلب ہے یوزیبلٹی کا مطلب ہے ایک پروڈکٹ کو سیکھنے کے لیے کتنا ٹائم ریکوائر ہے تو ٹریننگ ٹائم یہ کہہ سکتے ہیں ہم. اس کے بعد ریلائبلٹی کا مطلب ہے مین ٹائم ٹو فیلر. مطلب ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایک سسٹم کتنی بار فیل ہوا اس کا مین نکال لیا تو پھر یہ ہمارے پاس ہے. اچھا اب کوئی سے ریلائبلٹی میں روبسٹنس میں کیا فرق ہے. ریلائبلٹی کا مطلب مین ٹائم ٹو فیلر مطلب فیلر اسٹیٹ میں گیا. روبسٹنس کا مطلب ہے کہ فیلر اسٹیٹ میں جب چلا تو گیا ہے اب اس نے کتنی جلدی سے ریکور کر لیا ہے اور کتنے % ریکور ہو گیا ہے تو یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے روبسٹنس. اور آخر میں پورٹیبلٹی ہے. پورٹیبلٹی کا مطلب جیسے بتا چکا کس حد تک سسٹم ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم میں موو کر سکتا ہے. تو یہ تھا جی ابھی تک جو ہم نے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی. اٹ از امپورٹنٹ ٹو بی ایبل ٹو ٹیسٹ ویریفائی چیک اینڈ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس. لہٰذا یہاں سے آنورڈ ایک چیز کو لے کے چلیں ڈیولپر کے طور پہ نہ سوچیں ڈیزائنر کے طور پہ زیادہ سوچیں کیونکہ اس ڈیزائنر بھی فنکشنل ریکوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کرتا ہے. اچھا اس کے بعد کچھ 5 پرنسپلز ہیں امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز کے وہ ہم ملٹیپل ٹائم ڈسکس کر چکے ہیں. فیزیبلٹی اسٹڈی کیا ہوتی ہے ریکوائرمنٹ انلیسٹیشن کیا ہے ڈاکومنٹ کیا ہے ویلیڈیشن کیا ہے اور آخر میں ریکوائرمنٹس کی مینجمنٹ کیا ہے. تو یہ سب چیزیں ہم ملٹیپل ٹائم ڈسکس کر چکے ہیں. ایون آج کے لیکچر میں انالیسس یہ سب چیزوں کو ڈسکس کیا ہے. اچھا جی تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کوئی پروسیس ہے. یہ پروسیس میں نے لیا ہے جی جو سمر ولے کی بک ہے وہاں سے کیسے شروع کرتے ہیں. فیزیبلٹی میں سب سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ کیا فیزیبل ہے سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا. ٹھیک ہے اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنائی جاتی ہے کہ ہاں ڈیولپمنٹ ہے کہ نہیں ہے. جب ریکوائرمنٹ فیزیبلٹی دیکھی جاتی ہے اس کے بعد پھر ہم ریکوائرمنٹس گیدرنگ کرتے ہیں انالیسس کرتے ہیں اور وہاں سے سسٹم ماڈلنگ کی جاتی ہے اور پھر ہم انہی کے اگینسٹ میں سسٹم کی ایسرس لکھتے ہیں اور جیسے اس میں کوئی چینج آتی ہے دوبارہ اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں. اور جب یہ سب چیزیں یہ کلیئر ہو جائے گا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ایک کمپلیٹ یوزر اور سسٹم ریکوائرمنٹس لکھتے ہیں اس کی. جب یوزر سسٹم ریکوائرمنٹ لکھ دی جاتی ہیں تو پھر ہمارے پاس اسپیسیفکیشن کو ویلیڈیٹ کیا جاتا ہے. کوئی ایرر نکلتا ہے تو دوبارہ اس کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے. جب ویلیڈیشن بھی ہو جاتی ہے تب جا کے پھر ہمارے پاس بنتا ہے ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ. اب اس میں سے غلطی بھی نکالے جا چکے ہیں اور ہم نے کام ایسے سسٹم ماڈل سے بھی ڈائریکٹ ڈاکومنٹ ہو سکتا ہے یوزر سے بھی ڈائریکٹ ڈاکومنٹ کی طرف آ سکتے ہیں. لیکن امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اگر اس کو فالو کیا جانا ہے تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس پوائنٹ آف ویو سے. تو یہ تھا جی ہمارا آج کا لیکچر. آج کے لیکچر کا ہمارا جو میجر فوکس تھا وہ ریکوائرمنٹ گیننگ پہ تھا. میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ میں ٹریک پہ رہوں کیونکہ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے پورا کا پورا کورس ہے یہ سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے. لیکن جو چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے تھی اس لیول پہ وہ میں نے آپ سے ڈسکس کر لی ہے.
نیکسٹ لیکچر میں جی ہم یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویج UML جو ہے اس کو لے کے چلیں گے، اس کا جو بیسک چیزیں آپ سے ڈسکس کریں گے، تو پھر آگے پھر وہ ہمیں بینیفیٹیبل ہوگی جب ہم ڈیزائن کریں گے. تو آئی ہوپ کہ کوئی پرابلم ابھی آپ کو نہیں آ رہا. اگر پھر بھی کوئی پرابلم آپ کو فیل ہوتا ہے، یو آر وارملی ویلکم ٹو ڈسکس، تاکہ ہم اس کا سلوشن دیکھ سکیں اور اس کا کچھ نہ کچھ آپ سے کمنٹس کے فارم میں یا سوشل کے فارم میں یا ڈسکشن کے فارم میں اس کا سلوشن دیکھ سکیں. تو اپنا خیال رکھیے گا جی. انٹل نیکسٹ لیکچر، اللہ حافظ.